نے اس سے باتیں تلاوت فرمائے تھے محمد مسلم بھائی علی محمد محمد داؤد بھائی علی محمد اور تمام اپنے اجداد جو دنیا میں گزر گئے ان کے لیے ساتھ ہوں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته المطهرين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. میں سورہ العنکبوت کی یہ آیت کریمہ دوسری آیت اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس آیت کے ذیل میں موضوع ہے امتحان اور تربیت الہی. کہ اللہ کس طرح سے انسانوں کی تربیت کرتا ہے اور اس تربیت میں امتحان کا کتنا بڑا کردار ہے. تربیت الہی کی گفتگو میں کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عرض کیا کہ تربیت کا جو مفہوم ہے ہمارے ذہنوں میں وہ کئی جہت سے بہت ہی ناقص اور محدود مفہوم ہے. ایک جہت سے نہیں، کئی جہت سے، کئی اعتبار سے ناقص ہے. ایک یہ اعتبار ہے جو عرض کیا گیا کہ تربیت کا لفظ آتا ہے تو ہم اس کو جا کر محدود کرتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کی تربیت کی جائے، جبکہ بچوں کی تربیت سے کہیں زیادہ بڑوں کی تربیت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اہم بھی ہوتا ہے. اگر ایک بچہ بے تربیت ہو تو ممکن ہے کسی کو کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا دے، کسی بچے سے لڑائی کر لے، کسی کو کچھ غلط لفظ سے یاد کر لے. بچوں کی بے تربیتی تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر ایک انسان، بڑا انسان بے تربیت ہو جائے تو ممکن ہے پوری دنیا میں تباہی کے
کگار پر لا کر کھڑا کر دے، ملکوں کو تباہ کر دے، انسانوں کو تباہ کر دے، بستیوں کو تباہ کر دے. انسان کی بے تربیت ہوتی، پورے پورے محلے کو تباہ کر دے، پوری پوری جماعتوں کو تباہ کر دے. انسان اس طرح بے تربیت ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں اس کے نمونے سامنے اگر انسان بے تربیت ہو گیا. لہٰذا جب بھی تربیت کی بات آئے ذہن فوراً بچوں کی طرف نہیں جائے بلکہ سب کی طرف جائے. ہاں اگر بڑے اپنی تربیت کر لیتے ہیں تو بچے کی خود بخود تربیت ہونا شروع ہوتی ہے. انسان جیسے ہی بچہ بڑا ہونا شروع ہوا اس سے پڑ جاتا ہے کیا کیا جائے، کہاں بھیجا جائے، کس سے قرآن پڑھایا جائے، کسے کہاں سے نماز سکھائی جائے. پھر کسی مولوی کے بعد بھیجتا ہے میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہا ہوں. دیکھا کہ بچہ نماز پڑھنے لگا، بچہ قرآن پڑھنے لگا. کہ البتہ یہ بھی ضروری بنیادی چیزوں میں سے ہے، ضروری چیزوں میں سے، لیکن اتنی تربیت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے جس کا نام جعفر بتایا جاتا ہے استاد کے پاس بھیجا، معلم کے پاس تعلیم دینے کے لیے چھوٹے بچے کو. معلم کا نام تھا عبد الرحمان. کچھ دنوں بعد بچے نے جب آگے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ جاری ہوا زبان سے بچے کے. امام معلم کے پاس گئے یا معلم کو بلایا اور اس پہ 1000 دینار کی تھیلی دی. 1000 دینار بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور کافی بڑی تعداد میں اچھے لباس اسے دیے. اتنا زیادہ دیا کہ لوگوں کو تعجب ہوا اور لوگوں نے سوال بھی کر دیا کہ اتنا زیادہ. ایک معمولی سے تربیت پر ایک جملہ اگر بچے نے دہرایا اس پر اتنا زیادہ دیا. امام نے فرمایا کہ وہ جو چیز اس نے سکھائی ہے، جو کلمہ اس بچے کی زبان پہ جاری ہوا ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو دیا گیا ہے. یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی انسان کو فکر ہونا چاہیے. لیکن یہی صرف تربیت نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے اور پھر ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی تربیت ہو گئی بچے کی اور ہم تو پہلے ہی سے تربیت یافتہ تھے. نہیں، تربیت جو تھوڑا سا مفہوم کر بتایا گیا اس کو اگر نظر میں رکھے، تربیت یعنی رشد کرنا، پڑھنا. اس کو بھی اور کھولنے کی ضرورت ہے، شاید اگر توفیق بھی اور کھولیں گے. آگے بڑھنا، مثال دی جیسے ایک درخت، ایک چھوٹا سا نونہال سا درخت لگایا، ابھی بہت کمزور، بہت ناقص، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. ایک معمولی سا جانور بھی آگے سے کھا جائے گا، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی آگے سے ختم کر سکتا ہے، ایک معمولی سا کیڑا بھی آگے ختم کر سکتا ہے، ذرا سی ہوائیں بھی اس کو ختم کر سکتی ہیں، ذرا کی بارش کی تیزی اسے تباہ کر سکتی ہے، ذرا سا دھوپ تیز ہو جائے تو بھی یہ ختم ہو جائے گا، ذرا سا دھوپ ختم ہو جائے، کم ہو جائے تو بھی اس کو نقصان ہے. ہر جگہ اس کو خطرہ ہے، ہر موڑ پر اسے خطرہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہی درخت جب بڑھتے بڑھتے رشد کرتے کرتے اس کے اندر نمو ہوئی اور نمو ہوتے ہوتے ایک بڑا درخت بن گیا، تب یہ انسانوں کو سایہ دے رہا ہے، انسانوں کو پھل دے رہا ہے، انسانوں کو بہت ساری چیزیں اس نے دیکھا، آکسیجن دے رہا ہے نا، چونکہ تربیت ہو چکی ہے، بڑا ہو چکا، رشد کر چکا یہ درخت. یہ رشد ہر جگہ ضروری ہے اور صرف ایک پہلو پہ نہیں، انسان کے پورے وجود میں متعدد جہت سے، ہر جہت سے رشد کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تربیت کا مطلب یہی ہے جو الحمدللہ رب العالمین جو بار بار یہ کلمہ دہراتے ہیں، اگر ہم اس ایک کلمے کی وضاحت کر لے جائیں پورے 10 دن میں تو شاید ہماری نماز میں ایک کلمہ اگر ہمیں سمجھ میں آنے لگے تو ہماری نمازوں کی صورت تبدیل ہو جائے. یہی ایک کلمہ جو بار بار دہراتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیسے تربیت کر رہا ہے پروردگار اور کیا کر رہا ہے؟ خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ آگے 2 نمازیں پڑھ کے چلے جاؤ اور خدا پر احسان جتاتے ہوئے نماز پڑھ لی. نہیں، تربیت یعنی انسان کی رشد ہونا. یہ ٹھہرا ہوا انسان، اس کو آگے بڑھنا، اس کو مکمل ہونا، اس کے اندر تکامل پیدا ہونا. کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی رک نہیں سکتی، رکی ہوئی مخلوق نہیں ہے، کبھی رکی ہوئی نہیں. اس کو آگے بڑھنا ہے، یا وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہوگا یا پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، رکا ہوا نہیں، ٹھہرایا نہیں گیا انسان. ایک ٹھہری ہوئی مخلوق انسان نہیں ہے اور اس کو ہر جہت سے رشد کرنا ہے، ہر جہت سے ترقی کرنی ہے. انسان کا جسم جب پیدا ہوا تو یہ بہت ناقص جسم تھا،
اتنا زیادہ کمزور تھا یہ جسم کہ اگر اس کی ماں اس کو کروٹ نہ بدلتی، رات میں اٹھ کے اس کو کروٹیں نہیں بدلتی، تو شاید اس کا خون، رگیں اس کی ٹھہر جاتی، خشک ہو جاتی، خون دوڑنا رک جاتا، زندگی اس کی خطرے میں پڑ جاتی، کیونکہ اتنی بھی اس کے اندر صلاحیت نہیں کہ اپنے اندر کروٹ بدل سکے۔ یہی ہم آپ ہر انسان جو نظر آ رہا ہے ابھی یہ جو پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کروٹ بدلنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرکت میں رہے تاکہ اس کے جسم کی تمام رگوں سے خون آگے بڑھ رہا ہو۔ اگر کہیں بھی خون رک جائے گا مشکل پیدا ہو جائے گی، اتنا کمزور ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، علم کچھ نہیں ہے، صلاحیت جو کچھ ہے وہ اندر ہے، کوئی چیز ظاہر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نحیف، ناتواں، لاغر، کمزور، جاہل، نادان، یہ ساری چیزیں کب ہے جب انسان پیدا ہوا؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تم کو تمہارے ماں کے شکم سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا نہیں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے یعنی کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ جو کچھ انسان ہوتا ہے وہی جاننے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسے آنکھ کھولی، ماں کی صورت سامنے آئی، اسے ایک علم ہوا، علم صرف کتابیں پڑھ لینا تو نہیں ہے، آنکھ کھلتے ہی جو چہرہ سامنے آیا اسے علم ہوا، ادھر ادھر دیکھا اس کا علم ہوا۔ یہی علم جو دھیرے دھیرے دیکھتا ہے اور جو سنتا جاتا ہے، یہی دھیرے دھیرے اس کے علم کے خزانے کو بڑھاتا جاتا ہے، پھر اسی خزانے کو جب یہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو علم اس کا آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں کچھ نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون، یہ سب اللہ نے قرار دیا تمہیں تاکہ تمہاری تربیت ہو، تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو پروردگار کی بارگاہ میں، تمہارے لیے سماعت قرار دی، تمہارے لیے بصارت کی، اس کی وضاحت ہے اس آیت کی، میں یہاں پر اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ سب یعنی آغاز انسان کا اس طرح ہوا ہے، ابھی اسے ہر چیز کو بڑھانا ہے۔ اگر وہیں رک گیا، اگر اس کا جسم وہیں پر رک گیا، آپ کہتے ہیں جب تربیت کی بات آتی تو پہلے کچھ اعمال نہیں، انسان کے جسم کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس جسم کو بھی کامل ہونا ہے، اس جسم کو بھی تکامل حاصل کرنا ہے، اس جسم کو بھی قوی ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ کون کرے گا یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ کام بھی کرنے والی ذات کا نام ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تربیت وہ کر رہا ہے، میں نے بتایا کہ تربیت، رب، مربی، یہ سب ایک فیملی کے کلمات ہیں، ایک فیملی سے، ایک لفظ سے بنے ہوئے مختلف الفاظ۔ یہ جسم کیا کرے ابھی؟ یہ جسم اتنا لاغر، اتنا ناتوان، کون اس کی تربیت کرے؟ کون اس کو مضبوط کرے؟ کون اس کو قوی بنائے؟ اور اس کی تربیت کے لیے کتنا بڑا نظام بنایا خدا نے۔ آج سے نہیں، انسان کے وجود میں آنے کے پہلے سے، لیکن رب ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہمارا بچہ ابھی بلوغ کی منزل تک پہنچنے لگا، اب یہ کالج جانا ہے، اب یونیورسٹی جانا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اب ہمیں فکر ہوئی کس کی تربیت کرنا چاہیے ورنہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ لیکن پروردگار انسان کے وجود میں آنے کے ہزاروں، لاکھوں، ملینوں سال پہلے سے انسان کے صرف جسم کی تربیت کے لیے اتنا بڑا نظام بنا کے رکھا کہ یہ بھی انسان اس زمین پر آئے، اس کے جسم کی تربیت میں کوئی چیز کم نہ ہونے پائے، کم نہ ہونے پائے۔ یہ زمین کے لیے کہا کہ زمین کو تمہارے نرم بنایا تاکہ اس میں ساری چیز اگے۔ یہ زمین اگر سخت ہوتی، انسان کے جسم کیا کرتا؟ رہ جاتا، کچھ بھی نہیں اگتا، کچھ بھی نہیں پڑتا، کچھ نہیں پنپتا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، نرم بنایا تاکہ اس میں ساری چیز نکلے، تاکہ تمہارے جسم کی ضرورتیں پوری ہوں، ہر چیز۔ ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے وہ صرف ایک غذا اس کو مل رہی، لیکن اس ایک غذا میں اس کی زندگی کے تمام تقاضے اور تمام ضرورتیں بھری ہوئی ہیں۔ قرآن اس کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ کہاں سے یہ نکالا دودھ، کہاں اس میں ایک جانور دودھ دے رہا ہے۔ جانور کے دودھ میں بہت ساری خصوصیت ہوتی ہے، لیکن ماں کے دودھ میں اور زیادہ۔
من بین الرفس والدم، خون کے درمیان، آلودگیوں کے درمیان سے جو غذا کھائی کیا ہوئی، اس کے درمیان سے پاک و پاکیزہ، طاہر اور گوارا اور خوشبودار اور بہترین لذت والا دودھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ بہت ہی معمولی چیزوں کے درمیان، خون کے درمیان سے، رفس کے درمیان سے، اس میں سے یہ چیز تمہارے لیے نکالی۔ کس لیے نکالی؟ تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ کس کی تربیت؟ تمہارے جسم کی صرف تربیت، روح کی تربیت کی بات نہیں ہو رہی، تاکہ یہ تمہارا جسم ناقص نہ رہ جائے، تاکہ یہ جسم کمزور نہ رہ جائے۔ پھر پورا سسٹم، پورا نظام، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوا، بادلوں پہ، سمندروں پر سورج کی تیز حرارت سے ابلتی ہوئی بھاپ، بھاپ سے بنتے ہوئے بادل، بادل کو لاتی ہوئی ہوائیں، ہواؤں کو پھر تبدیل کر کے اس کو بارش کے قطرات بنانا، بارش کے قطرات کو آگے زمین پہ ڈال دینا، زمین کا نظام ایسا بنانا کہ بارش کے قطرات کو اپنی ذات کے اندر محفوظ کر لے، تاکہ جب جب اس کو ضرورت پڑتی رہے اپنے خزانے کو اول اگا کے دیتی رہے۔ یہ پورا نظام تربیت بنایا کس لیے؟ تاکہ جسم کی تربیت ہو جائے۔ یہ معمولی جسم جو ختم ہو جائے گا، جو تباہ ہو جائے گا، جو سڑ جائے گا، جو گل جائے گا، جو قبر میں جانے کے بعد کچھ دن بعد اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس جسم کے لیے خدا نے نظام تربیت اتنا کامل بنایا کہ اگر مادی نعمتوں کو انسان صرف مادی، قرآن سب کو نظر میں رکھ کے کہہ رہا ہے تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو حساب نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تمام نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، اگر صرف انسان مادی نعمتوں کو اور صرف ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے جو اس کے جسم کی تربیت کر رہی ہیں تو ان کو بھی نہیں شمار کر سکتا۔ ہے کوئی انسان جو شمار کر کے بتائے اور متوجہ نہیں ہوتا؟ ایک لقمہ جو غذا کھا رہا یہ منہ میں ایک لقمہ اٹھایا اور کھا لیا، یہ سمجھا کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے کوشش کی تھی، میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ کوئی رب ہے جو یہ مجھے دے رہا ہے۔ لیکن نظر کا فرق اتنا زیادہ ہوتا ہے، نظر کے فرق کو چند جملوں میں سے میں عرض کروں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے کس طریقے سے۔ جسمانی تربیت کی، انسان کس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ دسترخوان میں بیٹھا ہوا بچہ کس نظر سے اس غذا کو دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ کس نظر سے اس غذا کو دیکھ رہے ہیں؟ ماں خوش ہو رہی ہے کہ میں نے پکایا ہے، میرا بیٹا کھا رہا ہے، بیوی خوش ہو رہی ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے پکایا اور یہ میرا شوہر کھا رہا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے کمایا اور آ کر میں اپنے گھر والوں کو غذا دے رہا ہوں۔ یہ ساری نظر اپنی طرف ہو رہی ہوتی ہے، خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے انسان کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے دیا ہے یہ سب کچھ۔ یعنی ایک لقمہ یہ جو غذا کھا رہا ہے انسان، اس ایک لقمہ کے لیے، اس ایک لقمے کے لیے لاکھوں ملینوں سال سے پورا نظام ہے جو کام کر رہا ہے، تب یہ لقمہ میرے منہ تک پہنچا۔ اس پر سمندر نے بھی کام کیا، اس پر ہواؤں نے بھی کام کیا، اس پر سورج نے بھی کام کیا، اس لقمے کے لیے بادلوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، ان سب نے، اس لقمے کے لیے زمین نے اپنا کردار ادا کیا، موسموں نے اپنا کردار ادا کیا، ان سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ لقمہ ہمارے منہ تک پہنچا تاکہ میرا ناقص جسم کامل ہو جائے، اس جسم کی تربیت ہو جائے۔ لیکن جب نظر کر رہا ہے تو ساری نظر، ہر نظر، ماں کی نظر، زوجہ کی نظر، بچے کی نظر، باپ کی نظر، ہر ایک کی نظر الجھی ہوئی اپنے اندر یا اپنے سامنے والے کے اندر۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب اس مسئلے پہ آ کر بولتے ہیں تو زبان بدلی ہوئی ہے، فرماتے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، ہماری نظر کسی بھی چیز پر نہیں پڑی مگر اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی ذات کو دیکھا۔ یہ لقمہ ہم نے اپنا نہیں سمجھا، یہ انسان کے اندر کی قارونیت ہے جو بار بار ابھر کے سامنے آتی ہے۔ جو قارون سے کہا کہ تجھے خدا نے اتنی ساری نعمتیں دی، بے انتہا نعمتیں،
تیری ضرورتوں سے بہت زیادہ ہے، تو کچھ دے پتا کی انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب جو کچھ مجھے ملا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ میرا علم کا نتیجہ ہے، میری محنتوں کا نتیجہ ہے، میری کوششوں کا نتیجہ ہے، میں نے حاصل کیا، میں جا کے تقسیم کرنا شروع کر دوں، کیوں؟ یہ تو سب میرا ہے۔ یعنی نظر جو اس پہ کر رہا ہے انسان، قانونیت کی نظر ہوتی ہے۔ جب کسی نعمت پر اس کی نظر پڑتی ہے تو معرفت کی نظر جو علی بن ابی طالب کی نظر دیکھ رہی ہے۔ ایک حیوان جب بھوکا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حیوان دو نظر سے دیکھتا ہے، یا تو لذت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا اگر اس حیوان میں کچھ صلاحیت ہے زیادہ تو ضرورت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی دو نظر ہوتی ہے نا، لذت مل جائے۔ البتہ حیوان میں شاید زیادہ ضرورتی کے اعتبار سے بھوکے ہوتے ہیں تبھی وہ کھاتے ہیں، اگر حیوان بھوکا نہ ہو تو وہ نہیں کھائے گا۔ اسے آپ کھلانا چاہیں لاکھ، اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر وہ نہیں کھائے گا، منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو، کبھی کبھی اس جیسے اگر دیہاتوں میں چلے جائیں تو اچھا ہے، بہت سی چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سے تجربے زندگی کے ہوتے ہیں۔ پیٹ بھرا ہوا حیوان لا کے اس کے سامنے غذا ڈالیں، وہ نہیں اس میں منہ لگاتا، منہ ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ لیکن شاید انسان ایسا نہ کرے، پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن کوئی لذت کی چیز دوسری سامنے ٹیسٹ چینج کر دے پھر کھانا شروع ہو۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے شکم پر کتنا ظلم ہونے جا رہا ہے، صرف زبان کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے، وہ کھاتا رہتا ہے، وہاں تک کھاتا رہتا ہے، وہاں تک کھاتا رہتا ہے کہ اس کے بعد کی منزل جو ہے وہ پیٹ کے پھٹ جانے کی جب ہوتی ہے کہ اب نہیں تو آرام وہاں پر آ کر رکھتا ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کاش کی اور بھی گنجائش ہوتی۔ یہ دو نظر سے دیکھ رہا ہوتا انسان، یا لذت کی نظر سے دیکھتا ہے یا ضرورت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر لذت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی محدود نظر ہے۔ لذت کی نظر یعنی زبان پہ آ کر، پوری زبان پہ نہیں، زبان کے تھوڑے سے حصے میں جب تک یہ منہ میں یہ غذا ہے اس وقت اسے لذت دے رہی ہے، لیکن حلق سے نیچے جب گزری اب لذت کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ لذت کے مرحلہ صرف حلق تک ہے، حلق کے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد شاید وہ چیزیں جو بہت زیادہ لذیذ دکھ رہی تھیں وہی چیزیں جسم کو اور جسم کے دوسرے اعضاء کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ یعنی وہ چیز جو جسم کے ایک زبان کو بہت مزہ آ رہا تھا اس میں، اور جسم کے دسیوں اعضاء کو وہ تکلیف پہنچا رہی ہے، اور شاید سال کے لیے تکلیف دہ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے صرف لذت کے لیے کھاتے ہوئے اور مرتے ہوئے، دسترخوان پہ مرتے ہوئے، سنا ہوگا آپ لوگوں ہے نا، کیونکہ وہ لذت کے لیے یہاں تک اس نے کھایا۔ لیکن اگر لذت سے آگے بڑھ کے انسان سوچے تو ضرورت ہے، ضرورت کے لیے کھا رہا ہے، یا لذت کے لیے نعمت پہ نگاہ پڑی ہوئی ہے یا ضرورت کے لیے نعمت پہ نگاہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب کی نظر نہ لذت کی نظر ہے، نہ ضرورت کی نظر ہے، معرفت کی نظر ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہو گیا۔ لذت کی نظر کا کھانا کچھ اور ہوا، کھانا وہی ہے، کھانا وہی ہے، لیکن لذت کی نظر کا کھانا وہ کچھ اور ہے، معرفت کی نظر کا کھانا وہ کچھ اور ہے۔ لذت کی نظر کے بہترین کھانے ایک حیوانی کھانے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن معرفت کی نظر کے جو کے ٹکڑے، جو کی روٹی کے ٹکڑے بھی بہت قیمتی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، روایتوں میں بھی ہے، مثلا آپ جیسے پھل آئے، ایسے نہیں کہ ایک سیب، خوبصورت سیب اٹھایا، آپ نے دیکھا اس کو، لیکن کس نظر سے دیکھا؟ جن کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے سیب کھانے میں، وہ لذت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کم لوگوں کو سیب، زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آتا عام طور سے، اگرچہ بہت مفید ہے۔ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس کو ضرورت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایپل کھاؤ، محاورے بھی سناتے ہیں جیسے ہی میں دوسرے، ایک ایپل کھاؤ تاکہ کبھی اسپتال نہیں جانا پڑے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے، اس کو ایک ضرورت کی نظر سے کھا لیا۔ لیکن وہ سیب اگر ہاتھ میں آئے، اس کو دیکھے انسان، ایک دوسری نظر بھی اس پہ ہے کہ یہ سیب کہاں سے نکلا، ایک زمین سے، مٹی سے درخت بنا، درخت بن کے اس میں پھل آئے، پھول آئے۔ یہی زمین اور پانی اور مٹی نے، اس پانی اور مٹی کو
دنیا کے تمام انسانوں، تمام سائنسدانوں، تمام اسکالرز، تمام علماء، جس کے پاس لے جا کے دے دیا اس مٹی اور اس پانی سے اگر وہ کچھ بنائیں گے تو بچوں کی طرح کھلونے بنا سکتے ہیں اور کچھ نہیں بنا سکتے. کیا بنائیں گے؟ گھر بنا لیں گے، گھروندے بنا لیں گے. مٹی پانی اگر انہیں دی جائے تو یہی بنائیں گے. لیکن اس مٹی اور پانی سے یہ خوبصورت سا سیب جو کبھی ہرا تھا، جو کبھی کھٹا تھا، ابھی میٹھا ہو گیا، ابھی لذیذ ہو گیا، ابھی خوشبو اس میں آ گئی. اس پر جب معرفت کی نظر پڑتی ہے تو نظر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس وقت معرفت کی نظر پڑتی ہے جب انسان جان رہا ہو کوئی ذات ہے جو میری تربیت کر رہی ہے، میرے جسم کی تربیت کر رہی ہے ان نعمتوں کے ذریعے سے. کوئی ذات میری تربیت کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک سیب کو اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین. یہ رب العالمین کہنا بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. روایات میں دیکھ ایسے نہیں کھا لیں. ایک انار اٹھا کے دیکھا، ایک انگور اٹھا کے دیکھا، ایک لقمہ اٹھا کے دیکھا. انسان کی نظر کی تبدیلی بہت کو تبدیل کر دیتی ہے. امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دیکھیں بھائی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی نظر کیا ہوتی ہے. لذت کی نظر سے نہیں ڈھونڈ رہا ہے کھانے کو. ابھی ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں کھانے میں جو چیز غالب ہوتی ہے وہ لذت کی نظر غالب ہوتی ہے. بعض دوسری جگہ پہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ غلبہ لذت ہوا کرتا ہے. اکثر کھانوں پہ غلبہ لذت ہوا کرتا ہے. زیادہ بہت سی چیزیں جانتا ہے انسان کی یہ بہت ضروری ہمارے جسم کے لیے نہیں کھاتا کیونکہ اس پہ لذت نہیں ہوتی. جانتے ہیں آپ اچھی طریقے سے نام اس کے کیا کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، پوچھتے ہوئے تمہیں پسند کیا ہے، ہمیں پسند کیا ہے، پسند نہیں ہے تو نہیں کھائیں گے. لیکن وہ دوسرے کلچر میں ہے لذت کی چیزیں ساتھ ساتھ ضرورت کی چیزیں انسان کھاتا ہے. امام گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آ رہی گھر کے اندر سے. بھنے ہوئے کباب، گوشت کباب کیا جا رہا ہے. امام نے حیرت سے دیکھا کہ میرے گھر میں گوشت کباب کیا جا رہا ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر. پوچھا بیوی سے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں سے یہ گوشت کہاں سے ہے؟ کیونکہ یہ نہیں آتا تھا اتنی آسانی سے. بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب نے آواز دی، مولا بہت ہی تازہ اچھا جانور ذبح کیا ہوا ہے. امام نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اس کو اندازہ ہو شاید امام کی جیب میں ابھی اس میں پیسہ نہیں ہے، کیونکہ پیسہ ٹکتا نہیں تھا، پیسہ آتا بہت تھا. بعض وقت غلط فہمی ہوتی ہے انسان کو. امام کے اس طرح تصور پیش کرتے ہیں جیسے امام معاذ اللہ نہیں تھا کچھ اس لیے کچھ نہیں کھاتے تھے. نہ آتا بہت تھا لیکن آ کے ٹکتا نہیں تھا. وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتا تھا. وہ قصاب نے سمجھا کہ شاید پیسہ نہیں ہے، کہا کہ آپ نے یا بعد میں دے دیجیے گا. انہوں نے فرمایا کہ اس گوشت کو اپنے شکم میں ڈال کر میں شکم کا اسیر بن جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے شکم کو اپنا اسیر بنا کے رکھوں. اسیر بنا کے رکھوں. جب گھر میں آیا دیکھا خوشبو محسوس ہو رہی، پوچھا کیا ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ میرے گھر میں میرے بابا نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے، میرے حصے کا گوشت میرے پاس بھیج دیا ہے اور وہی گوشت ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے جواب میں امام کیا کہے؟ بہت اچھا ہے، ہدیہ آیا ہے، تحفہ آیا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں ہنیئا لکم، تمہیں مبارک ہو، تمہیں گوارا ہو، تم کھاؤ. جائز لذتیں ہم تمہارے اوپر منع نہیں کرتے، تم کھاؤ. لیکن علی ابن ابی طالب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. علی کی غذا وہی ہے جو ہمیشہ کھاتے ہیں، کیونکہ علی جو سفر طے کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، شاید یہ گوشت کا کھانا اس سفر میں تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ بن جائے، اس کی لذت تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ بن جائے. فرمایا کہ ہنیئا لکم، تمہارے لیے خوشگوار ہو، تمہارے لیے گوارا ہو، تمہارے لیے لذیذ ہو، تم کھاؤ اسے. کیونکہ کھانے پہ نگاہ جو پڑ رہی ہے وہ لذت کی نگاہ نہیں ہے، لیکن خدا نے یہ لذت رکھی ہے. توجہ فرمایا، یعنی صرف اللہ نے پیدا نہیں کر دیا. بہت توجہ کریں، اللہ نے صرف پیدا نہیں کر دیا کہ تاکہ تمہارے جسم کی تربیت ہوتی رہے، تمہارا جسم ناقص ہو جائے نہ رہے. اللہ نے اس میں طرح طرح کی لذتیں رکھی. کتنی لذتیں رکھی کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر کتنی لذتیں ہیں اس دنیا میں؟ کتنی لذتیں؟ کوئی شمار اس کا ہے؟
اگر آپ سے ڈشوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو اسی کی نعمتوں سے ہے نا، چینی ڈشیں، انڈین کی ڈشیں، اٹالین ڈشیں، ایرانی ڈشیں، فلاں 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 طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کے کھانے، شاید وہ ہزاروں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہو جائے گی، نہیں شمار کر پائیں گے نا۔ اتنی لذتیں خدا نے رکھی، چاہتا اللہ چاہتا تھا ایک ایسی غذا بہت کامل، جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے بچے کے لیے، ویسی ایک غذا خدا بناتا کہ وہی انسان کھاتا رہتا ہے۔ لیکن معلوم تھا خدا کو کہ اگر اس انسان کو من و سلوا بھی روزانہ دیا جائے گا تو بعد میں کہے نہیں مجھے من و سلوا کافی نہیں ہے، مجھے کچھ اور چاہیے، ہے نا؟ سنی ہوئی داستان تو سنی ہوئی نا، آسمانی غذائیں من و سلوا مل رہا ہے، اور کچھ دن کھانے کے بعد جا کے موسیٰ کہا اے موسیٰ مجھے یہ غذا، یہ روزانہ من و سلوا کیا کھلا رہا ہے؟ مما تنبت الارض مجھے چاہیے، وہ جو زمین سے اگتی ہے، کچھ سبزیاں، کچھ آلو، ٹماٹر، پیاز، دالیں، یہ سب چیزیں چاہیے۔ اتنی لذتیں خدا نے رکھی لذتیں اس لیے تاکہ انسان اپنے اسے کھا کھا کر اپنے جسم کی تربیت کرتا رہے، ورنہ کمزور ہو جائے گا، ورنہ ناقص ہو جائے گا، ورنہ مر جائے گا۔ اتنی ساری لذتیں اس لیے اس نے قرار دی، اور جتنی بھی لذتیں قرار دی وہ اسی زمین سے اور اسی پانی سے۔ یعنی کبھی اس پہلو سے انسان دیکھے کہ اسی زمین سے جو کچھ نکلا ہے اس میں کتنے رنگ ہیں۔ ایک گز کی زمین، 1 میٹر کی زمین، اسکوائر میٹر کی زمین پر 20 قسم کے پھولوں کے درخت آپ لگائیں، اور جب وہ بڑے ہوں اس کو دیکھیں اس کے پتوں کا رنگ کتنا ہے، اس کے پھولوں کا رنگ کتنا ہے، ایک پھول میں کتنے رنگ ہیں۔ اگر اس پر صرف ایک شاعرانہ نظر انسان ڈالے گا، شاعر کی نظر، تو صرف اس کے رنگ کو دیکھ کے واپس پلٹ جائے گی نظر۔ تو جو ہے اگر ایک شاعرانہ نظر پڑے گی ایک چمن پر، تو اس چمن میں اسے بلبل اور گل نظر آئے گا، اور وہ نظر چمن کے بلبل اور گل اور اس کی خوشبوؤں اور اس کے رنگوں کو دیکھ کر واپس پلٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایک عارفانہ نظر اس پر انسان ڈالے گا تو ایک ایک گل میں اور ایک ایک کلی میں اسے خدا نظر آئے گا۔ وہی جالی نبی طالب کہہ رہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ وبعدہ معہ، کیونکہ وہ یہ دیکھیں کہ اسی ایک زمین سے اتنے رنگ جن کا حساب کرنا مشکل، کو شمار کرنا۔ ابھی آپ جو کمپیوٹر کی دنیا سے واقف ہو جانتے ہیں کہ صرف 3 رنگوں کے مکس کرنے سے کتنے رنگ بنتے ہیں۔ 3 جو اصلی کلر ہوتے ہیں وہ 3 ہی کلر ہوتے ہیں نا، اس میں 3 کلر کو مکس کرنے سے پہلے بتاتے تھے 16 ملین کلر اس میں ہوتے ہیں، 16 ملین یعنی 1 کروڑ 60 لاکھ، ابھی شاید اور بھی زیادہ ہے، صرف 3 رنگوں کے مکس کرنے سے۔ یہ اتنے رنگ خدا نے کس لیے پیدا کیے؟ تاکہ یہ انسان تھکنے نہ پائے، اس کی نگاہ تھکنے نہ پائے۔ لیکن انسان اتنے سارے رنگ دیکھ کے ایک شاعر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، خوش ہو کے واپس پلٹ آتا ہے، چمن میں دیکھ کے واپس پلٹ آتا ہے، پھلوں پر ایک حیوان کی نگاہ ڈالتا ہے اور اسے پھر کھا لیتا ہے، بس واپس پلٹ آتا ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ایک گز زمین میں کتنے پتے، کتنے رنگ، کتنی خوشبو، اتنی ساری خوشبوئیں کہاں سے سب نکلی؟ اسی زمین سے۔ زمین سے یہ خوشبوئیں کس نے پیدا کی؟ وہ کہ جو عالمین کا رب۔ زمین سے اتنے رنگ کس نے پیدا کیے؟ وہ جو عالمین کا رب ہے۔ زمین سے اتنی لذتیں کس نے پیدا کی؟ وہ جو عالمین کا رب ہے۔ تاکہ اگر ایک ہی کھانا ہوتا تو یہ نہیں کھاتا، اور نہیں کھاتا تو مر جاتا، اس کا جسم ناقص نہ رہ جائے۔ یہ جسم کی تربیت ہے، یہ صرف جسم کے تکامل کا راز اور سسٹم ہے۔ جو ہے آپ نے جسم کی تربیت کا، جسم کو آگے بڑھنا ہے، جسم کو ترقی کرنا ہے، جسم کو کامل ہونا ہے، جسم کو مضبوط ہونا ہے، جسم کو پرفیکٹ ہونا ہے، لہذا خدا نے اتنا بڑا نظام جسم کا صرف بنا دیا کہ جس میں انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ اب اس کے بعد دوسری تربیت کی بات شروع ہوتی ہے، اب انسان کے روح کی تربیت ہے۔ روح کی تربیت میں اس کے معرفت کی تربیت، اس کے علم کی تربیت، یہ رکنا نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ بہت ہی آسان چیز ہے نا، بہت
ضروری ایک تھوڑا سا ہے اسی پر قانع ہو جائے، اسی پر مطمئن ہو جائے. یعنی جسمانی لذتوں میں انسان قانع نہیں ہوتا، جہاں اس کو جا کر دیا گیا ابھی اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور تلاش کر رہا ہوتا ہے. جسم کی ضرورتیں پوری ہو گئی لیکن قانع نہیں ہوتا، اس کی مشکل میں نے اسے بتایا نہیں کہ اس سے آگے، اس کو اسی میں لا کر ڈالا گیا، اس لیے قانع نہیں ہے. جب سب کچھ مل گیا مزید اور کوشش کر رہا ہے، مزید محنت کر رہا ہے، رات و دن فکر میں پڑا ہوا ہے، رات و دن اپنے آپ کو محور قرار دیا، اسی میں سوچ رہا ہے مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا ضرورت ہے، میری کیا طلب ہے، میری کیا آرزو ہے، میری کیا خواہشیں ہیں، اپنی خواہشوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ صرف تیرے جسم کی ضرورت نہیں، تیری کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں. یعنی تیرے صرف جسم کی تربیت نہیں ہے، یہ جسم کی جتنی تربیت کی، یہ سارا جسم 70 سال 80 سال بعد ختم ہو جانے والا ہے. کچھ اور بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہاں سے اصل تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اخلاقیات کی تربیت، اجتماعی مسائل کی تربیت، عاطفی مسائل کی، ایموشنل مسائل کی تربیت، یہ بھی تربیت ہے. ایک ذرا سی محبت کی کمی انسان کو مریض بنا دیتی ہے، یہ عاطفی مسائل ہے، یہاں بھی تربیت کی ضرورت ہے. بعض انسان سمجھتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو کیا دیا، کھانا دیا، پینا دیا، اسکول دیا، کالج دیا، کتاب دیا، اچھے اسکول دیے، اچھی غذائیں دی، اچھا لباس دیا، سب کچھ تو دے دیا، پھر کبھی میں نے کیا چھوڑی. لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ سب کچھ دینے کے بعد ایک کمی تھی، شاید اتنی محبت اس بچے کو نہیں ملی جتنا چاہیے تھی. یہ اس کے لیے کمپلیکس بن گیا. بعد میں یہ بچہ مریض ہو گیا. کیا وہاں اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ یہاں سے تربیت کے دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تربیت یعنی یہاں معرفت کی تربیت، صرف جسم کی تربیت کے جب نظام کو دیکھیں، اور یہیں سے آتا ہے جب جسم کی تربیت کے لیے اتنا بڑا نظام اللہ نے قرار دیا، تو انسان کی روح کی تربیت کے لیے خدا نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کیا کیا ہے. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے انسان کا کہ پھر وہ ڈھونڈے کہ ہمارے روح کی اور ہمارے انسان کی تربیت کے لیے خدا نے کیا نظام بنایا ہے. کتنا زیادہ انسان، ہمارے انسان کی تربیت کے لیے یہ انبیاء بھیجے، یہ اولیاء بھیجے، یہ کتابیں بھیجی، یہ عقل دی. روایات میں کہ رسول کافی کی معتبر روایتوں میں کہ خدا نے دو نبی دیے ہیں، دو طرح کے نبی بھیجے ہیں. ایک نبی ظاہر ہے اور ایک نبی باطن ہے. نبی ظاہر وہ ہے کہ جو آئے اور چلے گئے. انبیاء 1,24,000 انبیاء جن پر ایمان ضروری، آئے اور اپنا پیغام دے کے چلے گئے. لیکن ایک نبی اللہ نے ہر انسان کی ذات کے اندر قرار دیا، اور وہ انسان کی عقل ہے. انسان کی عقل ایک نبی کا کام کر رہی ہوتی ہے. اگر اس عقل کو سالم رہنے دیا جائے تو انسان کی عقل لمحے وہ کام کر رہی ہوتی ہے جو نبوت کا کام ہے. اللہ کے لیے اتنا کافی تھا انسان کو پکڑنے کے لیے کہ اتنے نبی بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیج دیے. اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ اتنے ائمہ بھیج دیے، اتنے اولیاء بھیج دیے، اتنے اسوے قائم کر دیے، اتنے نمونہ عمل تمہیں دے دیے. کافی ہے تمہارے پکڑنے کے لیے؟ وہ تو نہیں، کافی نہیں ہے، وہ نہیں دیا اللہ نے. کہ نبی باطن بھی انسان کو دیا، اور یہ نبی باطن قدم قدم پر انسان کو تربیت کر رہا ہوتا ہے. تربیت کر رہا ہے، انسان روک رہا ہے، سنبھال رہا ہے، بہترین انداز سے تربیت کر رہا ہے. کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک یہ سالم رہ جائے. ایک وقت ہوتا ہے کہ سالم نہیں رہنے دیتا انسان، یا تو استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ سالم نہیں رہنے دیتا. وہ ایک چٹکلا ہے، دوسری جگہوں میں بھی بیان کیا، لطیفہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لوگ کچھ پیش کیا جائے گا روز محشر. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا سوال ہونا ہے. یہ قانون ہے، پوری دنیا کے لیے قانون ہے، اللہ کے لیے قانون ہے کہ جتنا زیادہ انسان کو دیا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اتنی زیادہ اس کا سوال بھی ہوتا ہے. جیسے ایک کمپنی میں اگر کسی کو بڑی پوسٹ پہ رکھا گیا تو اس کا سوال بھی زیادہ ہو جائے گا. ایک عام مزدور سے سوال کم کیا جائے گا، لیکن جس کو زیادہ بڑا عہدہ دیا گیا اس کا سوال بھی زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ تمہیں دیا زیادہ گیا ہے. جب زیادہ دیا گیا ہے تو زیادہ پوچھا بھی جائے گا. اللہ کا بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ دیا گیا اتنی زیادہ سوال بھی ہوگا. وہاں بھی سوال ہوگا تم نے کیا کیا؟ نعمتیں تو دی تھیں، ان نعمتوں کو کیا کیا؟ انسان کے پروردگار سب کچھ، ساری نعمتیں تو ضائع کر کے آیا.
ہاتھ دیا تھا، پیر دیا تھا، آنکھیں دی تھی، سماعت دی تھی، بصارت دی تھی، دل دیا تھا، روح دی تھی، شعور دیا تھا، ذہن دیا تھا. کیا نعمتیں دی تھی تمہیں، مادی نعمتیں کتنی دی تھی. ساری نعمتیں حق نہیں ادا ہو پائے، کیونکہ یہاں پہ انسان کچھ بولے لیکن وہاں پر حقیقت بول رہا ہوگا، حقیقت دیکھ بھی رہا ہوگا، حقیقت بول بھی رہا ہوگا. لیکن کہ ایک چیز تیری میں بالکل بچا کے لایا، محفوظ کر کے لایا. کہا وہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی تھی، اب وہ بالکل انٹچ بچا کے لے کے آیا ہوں، اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا ہے، اس کو میں نے بالکل نہیں چھیڑا، اس کو تباہ نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. اس کو اگر نہیں ضائع کیا، اگر اس کو استعمال نہیں کیا، بہت نقصان اٹھا گیا انسان. یہ نبی ہے، اس کو نبوت کا مقام دیا گیا ہے. دوسرے مذہب میں روکا گیا ہے اپنی باتوں سے، لیکن اسلام بالکل عاقلانہ معرفت کا مذہب، آگاہی کا مذہب، آگاہی کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا، آگاہی کے ساتھ لے کے چلنا، لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے، اپنے ذاتی بنائے ہوئے اصولوں میں گرفتار نہیں کرنا، آزاد چھوڑ دینا. اسلام کا حسن ہی ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ کہتا ہے کہ وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. ان لوگوں کو بشارت دے دو جو باتیں سب کی سن لیتے ہیں لیکن اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں. سننے سے نہیں روکا اسلام. یہ ہماری محدودیت ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ان کی بات نہیں سنو، ان کی نہیں. اسلام نے سننے سے نہیں روکا، لیکن اسلام اتنی تربیت کر دیتا ہے انسان کی، اور اتنی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ کم سے کم جب دو طرح کی باتیں آئیں انسان کے سامنے، وہ اتنا انتخاب کر سکے کہ اس میں اکثر کون ہے، بہترین کون ہے. یہ حسن ہے. اسلام کا حسن یہ ہے. اتنی تربیت کر دو، پھر چھوڑو، جہاں جا رہا ہے جو باتیں سن رہا ہے سننے دو. اتنی تربیت میں اگر ہو کہ دیکھیں اس میں احسن کیا ہے، اس کا انتخاب کر سکیں. لہذا بہت ہی آگاہی کے ساتھ، کہیں پہ مجبور نہیں کیا. کل جو آپ نے سننے والے کربلا تربیت کا ایک کبھی یہ موضوع بنایا جائے گا، اس میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی. کربلا میں تربیت کے جو جلوے نظر آتے ہیں، کربلا میں تربیت کے کس قدر جلوے ہیں، پور ہے کربلا. کربلا کے ایک ایک منظر تربیت کے جلووں سے کتنا پر ہے. اس موضوع میں گفتگو کی ضرورت بہت زیادہ. اور تربیت ایک پہلو اگر ہم آپ کو بیان کریں، وہاں جو لے جا رہا ہے بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، بالکل سارا راستہ کھولتے ہوئے. تربیت میں مجبور نہیں. اسلام اس طرح تربیت کرتا ہے، قرآن نے اس طرح کی تربیت کی. رضا امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی بھی اس طرح تربیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. بعض واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اور دونوں اگر کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. افریقہ کا ایک لشکر افریقہ سے نکلا، کشتیوں پہ سوار ہوا، اور کشتیوں پہ سوار ہو کر جا کر اسپین کے سرحد پہ اتر گیا. اسپین جو یورپ کا ملک ہے نا، اسپین کی سرحد پر اترا دریا کے کنارے، اور اترنے کے بعد کشتیوں کو آگ لگا دی. کشتیاں جل گئی. بہت پہلے کی بات ہے، 1000 سال سے زیادہ، 1100-1200 سال پہلے. ایک زبردست سپہ سالار، معمولی سے زبردست سپہ سالار، ایک معمولی سا لشکر، بہت چھوٹی تعداد، وہ تعداد صحیح نہیں ہے، 1000-2000 کی تعداد ہے، نہیں تعداد. اتنی سی تعداد کو لے کے وہ گیا، اور لے جا کر اس نے دریا سمندر کو کراس کیا، اور کراس کرنے کے بعد اسپین کے بارڈر پہ ادھر اترا، اور اتر کر جو اس کے پاس کھانا، جو غذائیں موجود تھی، اس میں سے 24 گھنٹے کا اس نے کھانا بچایا، اور باقی سارے کھانے میں آگ لگا. سارے کھانے میں آگ لگا دی، 24 گھنٹے کا کھانا بچا کے کشتیوں میں بھی آگ لگا دی، اور اپنے لشکر سے کہا کہ ہم آئے اس ملک کو جیتنے کے لیے. زبردست سپہ سالار تھا، معمولی انسان نہیں تھا وہ بھی، لیکن یہ افتخار میں پیش کیا تھا، اور ایک اعتبار سے ہے بھی افتخار. لیکن اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں تو اندازہ ہوگا کہ حسین ابن علی جو اپنے اصحاب کو لے کے آئے ہیں کس طرح لائے ہیں، اور جس پر پوری امت مسلمان ناز کر رہی ہے. طارق ابن زیاد نام اس کا ہے،
وہ اپنے لشکر کو کیا آگ لگا دی، تمام کشتیوں میں آگ لگا دی۔ یہ معمولی کام نہیں تھا کہ تھوڑے سے لشکر کو لے کے ایک بڑے ملک میں داخل ہو گیا، کشتیوں کو بھی آگ لگا دی، کھانا بھی سب نہیں بچا، 24 گھنٹے کا کھانا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ سامنے ملک ہے، ملک کی فوج ہے، ملک کے اسلحے ہیں، پیچھے سمندر ہے، کھانا بھی صرف 24 گھنٹے کا ہے، اگر سستی کرو گے تو بھی مارے جاؤ گے بھوکے، اگر بہت تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا ہے، سفر کر کے آئے ہیں، اگر یہ کہو گے تو بھی 24 گھنٹے میں کھانا ختم ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، اگر پیچھے جانا چاہو گے تو کشتیاں جل چکی ہیں، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، راستہ صرف ایک ہے، یہ ہے کہ جاؤ جنگ کرو، چلو میرے ساتھ لڑائی لڑو، اور اس طرح لڑو کہ اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو، اور کر لیا انہوں نے، کیا یہ تاریخ ہے نا، اور ملک کو قبضے میں کرنے کے بعد تقریباً 700 سال تک حکومت کی وہاں پر اسپین کے ملک میں، اسپین کے تقریباً پورے حصے میں، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی یورپین ملک کے بارڈر دوسری سرحدوں کو بھی ساتھ میں لے کے یونان اٹلی وغیرہ، انہوں نے حکومت کی وہاں پر 700 سال تک۔ وہ ایک الگ داستان ہے کہ وہ حکومت کیسے گئی اور کس طرح گئی، کیا اس کے اسباب تھے، لیکن ہمیں اس نقطے سے کام لینا ہے کہ ایک زبردست سپہ سالار نے آ کر اپنے لشکر کو رکھا، کھانے میں بھی آگ لگا دی، کشتیوں میں آگ لگا دی، اب تمہیں صرف ایک راستہ باقی رہ گیا، لڑو، لڑ کر یا تو جان دے دو یا اس ملک پہ قبضہ کر لو۔ لیکن حسین ابن علی نے آخری لمحے تک، شب عاشور تک یہ کہتے رہے کہ ابھی بھی تمہیں اختیار ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ دونوں میں فرق کو دیکھیں، یہ حسینی تربیت ہے، یہ کربلائی تربیت ہے، تمہیں کہیں مجبور نہیں کیا جا رہا، کسی لمحے مجبور نہیں کیا جا رہا، کشتیاں نہیں جلائی گئی ہیں، تمہیں کسی طرح کسی بنیاد پر روکا نہیں گیا ہے۔ شب عاشور کے آخر ایک صحابی سے تمام اصحاب کو جمع کر کہہ رہے ہیں، کبھی نافع ابن حلال کو سامنے رکھے، جب مقتل میں گئے وہاں کہہ رہے ہیں یہ 2 پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے درمیان سے تم نکل جاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ اتنا اختیار کے ساتھ حسین ابن علی لے کے آئے، اس لیے کربلا تربیت گاہ بن جاتی ہے۔ کہیں پر جبر نہیں، اور ایسا آگاہی کے ساتھ اگر کوئی لشکر آتا ہے کربلا میں، تو اگرچہ ان کی تعداد بہت چھوٹی ہوتی ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ زمانے کو تسخیر کر لیتے ہیں، زمانے پر قبضہ ہوتا ہے، ذہنوں پر قبضہ ہوتا ہے، شعور پر قبضہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حسین ابن علی کو آ کر گھیر لیا ہے، کربلا کی ایک چھوٹی سی سرزمین کو حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کو گھیر لیا ہے، لیکن حسین ابن علی اتنی آگاہی کے ساتھ ان کو لے کے آئے تھے کہ آ کر انہوں نے، وہ خود نہیں گھرے بلکہ انہوں نے آ کر وہاں پر یزیدیت کو گھیرا، یزیدیت کو گھیر لیا، اور ان 72 اصحاب نے یزیدیت کو وہ ضرب لگائی، وہ مار لگائی کہ قیامت تک کبھی یزیدیت سر اٹھائے گی تو حسینیت کا خطرہ لگا اور لگا رہا۔ یہ کربلائی تربیت کا نمونہ۔ پھر ان کو نہ پیاس کی فکر ہے، نہ بھوک کی فکر ہے، پیاس اور بھوک کی انہیں فکر ہوتی ہے جنہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ پیاسے بہت ہیں، کتنے پیاسے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اندازہ اس وقت انسان لگاتا ہے جب اتنا پیاسا ہو جائے۔ تو یہ فرمایا ایک آدمی اگر صرف ٹھنڈک میں روزہ رکھا ہے اور گرمی میں روزہ نہیں رکھا ہے تو نہیں اندازہ ہوگا کہ گرمی کے روزے کی پیاس کیا ہوتی ہے، وہ رکھا ہی نہیں، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان جو پیاسا ہو اس قدر، لیکن پیاس اس کے قدم کو نہیں، قدم میں ذرہ برابر لرزش نہیں پیدا، حتیٰ بچوں کے قدم میں، حتیٰ خواتین کے قدم میں، خواتین سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں، اپنی پیاس، اپنی بھوک برداشت کر لیتی ہیں، لیکن پیاسا بچہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر بچہ پیاسا تڑپ رہا ہو، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہو، ایک خاتون جو اپنے شوہر کی بہت وفادار ہے، اپنے شوہر کا بہت زیادہ احترام کر رہی ہے،
لیکن ایک بچہ اگر پیاس سے تڑپ رہا ہے ابھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس حرمت کو باقی رکھنا، اس احترام کو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بچے کیسے کرے گا؟ کس قدر پیاس. اب حسین ابن علی کی پیاس کتنی ہے؟ تمام پیاسے ہیں، لیکن حسین ابن علی کتنے پیاسے ہیں اور کب سے پیاسے ہیں؟ جو خیموں میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے بھی، کہ جو پانی تھوڑا سا خیمے میں بچا ہوا ہے، آیا حسین ابن علی اس پانی کو خود پیئیں گے یا روکے رکھیں گے کہ بچے آخر وقت تک پیتے رہے اس پانی کو؟ اور اگر صرف پانی نہ ہوتا، صرف پانی کے نہ ہونے کی پیاس ہوتی تو یہ بھی قابل برداشت تھی انسان کے لیے. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے عزیزوں کہ جہاں صرف پانی کی کمی کی پیاس نہیں ہے، اس لیے کہ پانی نہیں پیا اس لیے پیاسے ہیں. نہیں، انسان کے جسم کا قانون یہ ہے کہ جسم سے جب کوئی چیز نکلتی ہے اور کم ہوتی ہے تو جسم فوراً مانگتا ہے، اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے تیزی سے، بہت تیز. لیکن جب انسان بھوکا ہو جاتا ہے، شدید بھوک، اور جتنی زیادہ اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے کتنی زیادہ اس کی طلب بھوک کے لیے بڑھتی جاتی ہے. کبھی کبھی تھوڑی دیر اپنے آپ کو زیادہ بھوکے رکھ کے دیکھیں، اور اچھی چیز ہے، مفید ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک زیادہ. روزے میں کبھی کبھی اندازہ ہو جاتا ہے، بڑے دنوں کا روزہ ہوتا ہے، خود یہاں عوام میں جیسے گرم شہر میں زیادہ ہی اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ وہی رہتا ہے، گرمی ہمیشہ رہتی ہے. بھوک شدید بڑھتی تو طلب کتنی زیادہ بڑھتی ہے، اور اگر پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو وہاں پر پانی کی طلب کتنی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر جسم سے پانی نکل جائے تو جب بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں، بعض ایسے مرض ہوتے ہیں، اس کا نام نہیں لے رہا ہے، کہ جسم سے پانی تیزی سے نکلتا ہے، پانی کم ہونے لگتا ہے. اس وقت جب جسم سے پانی کم ہونے لگتا ہے اس وقت انسان کی پیاس کا اندازہ کرے بعض امراض کے ذریعے. اور اگر یہ خون کے ذریعے سے نکلنا شروع ہو جائے، اس کا ہر ایک کو اندازہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو شاید اندازہ ہو جو کبھی خون نکلا ہو، جو کبھی زخمی ہوئے ہوں، کبھی جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا اندازہ مجھے بھی ہے. مثلا جب انسان کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھاتی ہے، جب شدت سے پیاس حلق خشک ہونے لگتی ہے کہ خون نکل گیا، خون کے ساتھ پانی نکل گیا ہے. اب اس جسم کو پانی کی شدید طلب ہے. کربلا میں حسین ابن علی اور اصحاب حسینی سے پیاس سے نہیں تھے، صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو پانی نہیں ملا تھا، ایک طرف پانی نہیں ملا تھا لیکن دوسری طرف صبح عاشور ہی سے مسلسل زخم بھی آ رہے تھے اور خون بھی نکل رہا تھا. اور یہ کتنا خون نکلا. پہلے ہی حملہ جو ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحابی گیا اور وہاں پر اس کو پہلے مرحلے میں اس کو زخم آیا. نہیں، پہلے ہی حملہ جو حسین بن علی کے لشکر ہوا، ہزاروں کی تعداد میں تیر اندازوں نے تیر پھینکنا شروع کیے. ادھر 72 صحابی بہت آگے بڑھے تو کچھ اور اس میں شامل کر لیں. یہ تھوڑے سے صحابی اپنے نیزوں اور اپنے ڈھالوں کو لے کے آگے بڑھے. اتنے تیر جب ان کی طرف آ رہے ہیں، ایک شب عاشور میں یہ عہد کیا ہے کہ اس طریقے سے جنگ کرنی ہے کہ خیام حسینی تک ایک تیر نہ پہنچنے پائے. اور ادھر ہزاروں کی تعداد نے تیر کی بارش کی. عمر صاحب نے آواز دی، آگے بڑھو، پہلا تیر میں مارتا ہوں، دوڑا رہنا. اور ارادہ ان کا یہی تھا کہ چند لمحوں کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے. اور اسی ارادے سے انہوں نے شب عاشور جنگ کرنا چاہی تھی، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ چند لمحوں میں جنگ ختم ہو جائے گی، شب عاشور ہی جنگ ختم ہو جائے گی، یہ جنگ تو آگے بڑھنی نہیں ہے. کتنے زخمی ہوئے، کتنے تیر آگے لگے، کتنا خون بہا. یہ پیاس، اس پیاس کا ہمیں احساس نہیں ہو سکتا، لیکن خیمے میں بیٹھی بیویوں کو اس بات کا اندازہ ہے. حسین کی بیٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. اس بات کا بہت اندازہ ہے. روایت میں امام صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے خیمے سے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ خیمے کے ایک کنارے کھڑی ہوئی، صرف خاموشی سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا، آنسو بہ رہا. نہیں معلوم کیا سوچ کی یہ بیٹی رو رہی تھی. اسے
شاید جناب سکینہ کے اس بات کا اندازہ اگر میں اتنی پیاسی ہوں کہنے میں رہ گیا تو میرا بابا مقتل میں صبح سے مقتل میں میرا بابا کتنا پیاسا ہو دیکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. سید بیانی نے دیکھا, دیکھ کے قریب آئے اور قریب آ کر سینے سے لگایا کہ میری بیٹی ابھی مجھے بہت رونا ہے, میرے سامنے گریا نہ کرو, ابھی تو بہت گریا کرتا. اور مقتل میں گئے. مصیبت اس وقت نہیں پڑے گی, بعد میں اگر کبھی خدا نے توفیق دی تو پڑھیں گے. لیکن اسے نقطے میں کربلا والے کتنے پیاسے تھے. یہ پیاس اثر عاشور تک کتنی زیادہ بڑھ گئی تھی. یہ پیاس شام غریبہ میں جا کر کیا حالت اختیار کر گئی تھی. یہ پیاس شام کوفہ کے راستوں کو طے کرتے ہوئے کس حالت میں تھی. اور سب کے درمیان میں حسین ابن علی کی پیاس کا کیا عالم تھا. یہ زینب کو معلوم ہے, یہ سکینہ کو اس بات کا اندازہ ہے. اسی لیے جب رہوار واپس پلٹا اور خیمے کے قریب آ کر ایک چیخ بلند کی, بیویاں خیموں کے باہر نکلی, تمام بیویاں آ کر رہوار کے چاروں طرف گھیر لیا. اے رہوار تو آیا, میرا بھیا نہیں آیا, میرا آقا نہیں آیا. لیکن ایک بچی, حسین ابن علی کی بچی رہوار کے قریب آئی, کانوں کے قریب منہ لے جا کر ایک جملہ کہا, کیونکہ اس بچی کو اندازہ ہے کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا. آواز دی, یا جواد آبی ہر ستلا بھی ہر سکے آبی ہر فتلا دشانہ. اے میرے بابا کے گھوڑے سن اتنا بتا دے, کیا میرے بابا کو آخر وقت میں پانی مل گیا تھا, یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. شام غریبہ میں بھی جب سکینہ کے سامنے پانی آیا ہوگا, عجب نہیں یاد, اے میرے بابا تم تو پیاسے مارے گئے. سکینہ کو پانی مل گیا. ہمارے تو کتاب میں ایسا تھا کربلا والوں کی معرفت حاصل کرنے کے توفیق دینا. روزگار جو دنیا میں مشکلات کا عالم اسلام میں مشکلات اس کو حل کرنا. روزگار جو ظلم و ستم کا سایہ مر رہا ہے, ظالموں کو شر ان کی طرف پلٹا دیں. روزگار علماء کرام برائے اعظام خصوصاً انقلاب کے سایہ ہمارے سروں کو دراز کرنا. روزگار میں زمانہ کے ظہور کو تعجیل فرما.